جو عزت اور تکریم دین اسلام نے انسان کو مرنے کے بعد دی ہے، وہ عزت اور تکریم بھی کسی اور مذہب میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور دین میں وہ موجود نہیں ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جس طرح زندہ انسان کے حق دوسرے انسان کے ذمے رکھے ہیں، اسی طرح دنیا سے جانے والے کے بھی حقوق زندوں کے ذمے ہیں۔ زندہ لوگ مرنے والے کا حق ادا کر کے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی رخصتی کے آداب ہیں، طریقہ ہے، شرعی احکام ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، جن میں غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، جنازہ ہے، اور جو قبر کی تیاری ہے اور قبر میں جو رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جانے والے کے بھی حق ہیں اور اس کے بھی ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب دنیا میں پہلا انسان قتل ہوا اور انسان کی میت دوسرے انسان کے سامنے پڑی تھی تو انسان موت سے نا آشنا اور بے خبر تھا، بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنا بھی ہے۔ کوئی کام بھی جو پہلی دفعہ انسان کے درپیش ہوتا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کیسے اس الجھن سے نکلنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب ایک بھائی کی روح نکل گئی اور جسم پڑا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اب اس سے اگلا کام میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے فرش زمین پہ ہی پڑے رہنا ہے یا اس کو میں نے کہیں ٹھکانے لگانا ہے۔ وہ سوچ میں بیٹھا تھا۔ قتل کرنے کے بعد پشیمانی بھی تھی، ندامت بھی تھی، شرمندگی بھی تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب کروں کیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، کوا جسے ہم پنجابی میں کاں کہتے ہیں۔ ایک کاں آیا تو اس کاں نے ایک جو دوسرا کاں تھا، کوا تھا، مرا ہوا، اس کے لیے اس نے اپنی چونچ کے ساتھ ایک قبر بنائی۔ یبحث فی الارض، اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور اس میں وہ چونچ مارتا رہا تو اس میں ایک گڑھا بنایا اور قبر کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو اس میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اب اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، پروردگار انسانوں کو سکھاتا ہے کائنات کا مشاہدہ کروا کے، اور انسان کے لیے کائنات میں سبق ہی سبق بکھرے ہوئے۔ ہمارے بارڈر پار ہماری سرحد ملتی ہے، ہندو مذہب ہے، وہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے، اگرچہ ان کا اور ہمارا مذہب ایک نہیں ہے۔ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم رب کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عزت اور تکریم دین اسلام نے انسان کو مرنے کے بعد دی ہے، وہ عزت اور تکریم بھی کسی اور مذہب میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور دین میں وہ موجود نہیں ہے۔ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے گلے میں ہار، مالا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لکڑیاں جلا کے اس میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کی راکھ اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گنگا کے حوالے کر دیا، اب یہ پاک ہو گیا، اس کی آخری رسم ادا ہو گئی اور اس کے سارے گناہ دھل گئے، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ اگلے جنم میں پھر آئے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگلے جنم میں ہم دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اللہ کا کفر اور انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، پانی کا قطرہ تھے، اس سے اس رب نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اس زندگی کے بعد وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس زندگی کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم مرنے کے بعد اس دنیا میں نہیں آئیں گے، نیا جنم لے کے یا نئے جسم کو اوڑھ کے ہم اس دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ قبر میں جائیں گے، حشر کو اٹھیں گے، بوسر فی القبور، قبریں پھٹیں گی، انسان اٹھیں گے اور خدا کی کچہری میں حاضر ہوں گے،
گناہگاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں، ان کا حساب کتاب۔ اہل ایمان اپنی سزا اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ بھگت کے بھی جہنم سے پھر جنت میں جائیں گے۔ کوئی اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر ان کے لیے جو خلد بری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اپنے گناہ بھگت کے سزا ان کی، پھر وہ جنت میں جائیں۔